ماشاءاللہ سے یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ. جب بھی آپ روٹیاں ڈالیں تو اس روٹیوں میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ٹوٹل 50 چوزیں ہیں، 50 چوزیں ہیں ماشاءاللہ، سارے مٹی کے اندر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پرندوں کو جو روٹیاں کھلاتے ہیں کیا روٹیاں کھلانی چاہیے یا نہیں کھلانی چاہیے، اور ان کو کھلانے سے کیا مرغیوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ان کی صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اگر انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، ایگ پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، وہ آج ڈسکس کریں گے. روٹیاں آج میں لے کے آیا ہوں، کافی ساری گیلی کر کے لایا ہوں. میں آج اپنے چکن کو آفر کرنے لگا ہوں یہ روٹیاں جی گیلی کر کے، کیونکہ گھریلو پیمانے پہ جو آپ مرغیاں پالتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت اچھا یہ سورس ہوتا ہے کہ روٹیاں بچ جاتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو آپ کا جو چکن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے چکن جو ہیں وہ بہت عادی ہیں میرے گھر سے جو بھی چیز آتی ہے وہ کھانے کے، کیونکہ جو فیڈ ہوتی ہے وہ کھا کھا کے ان کا جو ہے وہ تنگ پڑے ہوتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح جو ہے وہ مجھے آ کے چھپک گئے ہیں، نہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا کھانا آج اسپیشل تیار ہے. اپنی چکنز کو جب بھی آپ روٹیاں ڈالیں، جب بھی اس طرح کی ماشاءاللہ چکن کو جب بھی آپ روٹیاں ڈالیں تو اس روٹیوں میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کو خاص طور پہ آپ دھیان رکھیں تاکہ آپ کے چکن کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں جو مسائل روٹیاں ڈالنے سے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ آپ کی جو چکن جو آپ روٹیاں جن کو ڈال رہے ہیں وہ آپ کی روٹیاں 1 یا 1.5 دن 2 دن پرانی ہوں، اس سے زیادہ پرانی نہ ہوں. یعنی کہ زیادہ پرانی روٹی ہوگی اس کو فنگس لگے گا، تو فنگس لگی ہوئی روٹی وہ چکن کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے، جس سے ان کی جو ہے جسم کے اندر اگر مضر چیز جائے گی تو اس سے بہت سی بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا چکن بیمار ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تازی روٹی ڈالیں، تازی بریڈ ڈالیں، کوشش کریں کہ ہلکا سا پانی لگائیں ان کو ہلکا سا گیلا کر کے اس کے بعد ان کو ڈال دیں اور وہ چکن آپ کو ان کو آفر کریں تاکہ وہ ساتھ ساتھ کھا لیں. تازی روٹیاں جو ہیں وہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے آپ کی، اس میں پروٹین ہے جس سے چکن کا جو مرغیاں دینے والی مرغیاں ان کا شیل بنتا ہے. اسی طرح سے کاربوہائیڈریٹس کا بہت اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ کے چکن کا ویٹ نہیں گین ہو رہا، وزن نہیں بڑھا رہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو روٹیاں جو ہے وہ ہر تیسرے چوتھے دن ان کو دیں تاکہ آپ کے چکن کا جو ویٹ ہے وہ گین کرے، پیٹ ان کے صاف ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ جو گھریلو پیمانے پہ جب چکن رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کے چکن کے جو اخراجات ہیں فیڈ کے، وہ کیونکہ گھریلو پیمانے پہ اتنی انکم نہیں آپ کی آ رہی ہوتی، تو آپ کے چکن کے جو فیڈ کے جو اخراجات ہیں ان کے اندر نمایاں کمی آتی ہے، تو آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. روٹیاں پروٹین کا بہت ہی اچھا سورس ہوتی ہیں، اور جو گندم ہے بہت ہی اچھا سورس ہے. تو آپ کی جو مرغی ہے اس کا جو شیل ہوتا ہے انڈے کا، جو اس کا اوپر کور ہوتا ہے وہ سارا پروٹین سے بنتا ہے. تو آپ کی جو چکن ہے اس کے جو انڈے کا شیل ہوگا وہ بہت ہی اچھا بنے گا، اور جو انڈا ہے وہ مضبوط ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر روٹیاں زیادہ آفر کرنا شروع کر دیں گے، اگر ڈیلی بیسس پہ روٹیاں ڈالنا شروع کر دیں گے اور چکن آپ کے جو ہیں وہ روٹیوں کے عادی ہو جائیں گے، تو فیڈ کے اندر وہ کنزیوم کرنا کم کر دیں گے، جس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کی جو انڈوں کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر بہت ہی منفی اثر پڑے گا. روٹیاں ضرور آفر کریں، لیکن ڈیلی بیسس پہ اگر آپ دینا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ کم تعداد میں روٹیاں ان کو آفر کریں. اور یا یہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ان کو ایک ٹائم پہ روٹیاں ڈالنی ہیں تو آپ 3 یا 4 دن کے بعد 1 دن روٹیاں ڈالیں تاکہ آپ کے چکن جو ہے مکمل طور پہ اس کے اوپر ٹرانسفر نہ ہو. میری اپنی مرغیاں ماشاءاللہ سے چکس بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن جو میری مرغیاں ہیں میں تقریباً گرمیاں جب سے شدید گرمیاں تیز ہوئی ہیں، جب سے فیڈ کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور چھت کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مرغیوں کو تھوڑی بہت روٹیاں بھی ڈالتا رہوں جس سے ان کی صحت تھوڑی سی مینٹین رہے. تو الٹیمیٹلی مجھے اس کا لاس یہ اٹھانا پڑ رہا ہے، جو میری ایگ پروڈکشن ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 50% تک ڈاؤن ہو گئی ہے. جو میرے ڈیلی کے 4 سے 5 انڈے ہوتے تھے اب وہ 2 یا 3 انڈے میکسیمم ہوتے ہیں، چوتھا انڈا میرے پاس نہیں ہوتا. تو انڈے جو ہیں وہ ان کی پروڈکشن پہ نمایاں کمی آتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے چکن کا ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چکن کی ہیلتھ خراب نہ ہو، تو آپ ان کو یہ ضرور آفر کریں اور یہ کوشش کریں کہ ان کو ڈیلی بیسس پہ نہ صحیح لیکن یہ جو ہے تیسرے چوتھے دن لازمی ان کو آفر کریں تاکہ ان کی صحت ٹھیک رہے. اگر آپ کے جو چکن ہے وہ چھوٹے چوزے ہیں ان کو بھی آپ نے اگر روٹیاں ڈالنی ہیں تو وہ بھی بہت کم تعداد میں ڈالیں، بہت کم مقدار ہو. یہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارا نیا ایڈیشن ڈکلنگ. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 4 بچے آ چکے ہیں نئے سیٹ اپ کے اوپر. ہم نے مرغی کے لیے لائے ہیں، لیکن ان کو علیحدہ بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ
ان کو تاکہ پانی کے اندر یہ کھیلتے ہیں، ان کو ہیبٹ ہوتی ہے پانی میں کھیلنے کی، بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہیں۔ باہر ان کو نکالتے ہیں تھوڑا سا یہ ایکسرسائز کریں، اور دیکھتے ہیں کہ مرغی ان کو بھی اڈاپٹ کر لیتی ہے یا یہ مرغی کی جو ہے وہ ممتا سے محروم رہتے ہیں، یہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ مزیدار قسم کا نہا رہے ہیں، یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ ڈبکیاں لگا رہا ہے ماشاءاللہ، اور اوئے ہوئے 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 مستی مستی اوئے مستی ماشاءاللہ۔ اور کافی یہ ذہین ہوتی ہیں ڈکس، چکس کے لحاظ سے، مرغیوں کے لحاظ سے یہ بہت عقل مند ہوتی ہیں۔ کل ان کو میں نے یہاں ایک دفعہ چھوڑا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ایریے میں جو پانی پڑا ہے وہ کس طرح اس کے اندر جانا ہے۔ ماشاءاللہ چاروں آئی ہیں اور خود بخود میرے بتائے بغیر جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے بتائے بغیر ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نہا رہی ہے۔ اور میں قریب کیمرہ نہیں لگا پا رہا کیونکہ جو ہے وہ پانی میرے اوپر پھینک دی، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا، آج ماشاءاللہ ہمارے سارے چوزے سوسیکس کے اصیل جتنے بھی ہیں سارے مرغی کے ساتھ ٹوٹل 50 چوزے ہیں، 50 چوزے ہیں ماشاءاللہ، سارے مٹی کے اندر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ان کو ٹھنڈی مٹی دی ہے، گیلی کر کے کھدائی خود کر کے ان کو دی ہے، بہت ہی سافٹ کر کے دی ہے، دانہ اس کے اندر ڈالا ہے، باجرہ ڈالا ہے تاکہ یہ اس کے اندر اس کو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے ریلیکس کریں، اس کو تھوڑا سا انجوائے کریں۔ اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے بڑا ہی انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم بہت گرم ہے، شدید گرمی ہے، 45 ٹیمپریچر چل رہا ہے آج کا، اور اس ٹیمپریچر میں بہت ضروری ہے کہ چوزوں کو بھی یہ سہولت دی جائے جو ان کے لیے ہم نے اسپیشل بنائی ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آج سارے کے سارے چوزے اس مٹی کو انجوائے کر رہے ہیں جس طرح کی مٹی ان کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو کچھ چوزے ہمارے ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، جس طرح سے یہ چوزا ہے ماشاءاللہ سے یہ اب پورے 40 دن کا ہو چکا ہے، یہ بڑے 40 دن کے ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ساتھ کھڑے ہیں یہ والے چوزا جو ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ 1 منتھ کے ہیں۔ 1 منتھ کے بعد ماشاءاللہ ان کی گروتھ تھوڑی سی فاسٹ ہو جاتی ہے، لیکن 1 منتھ سے پہلے جو ہے یہ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں۔ منتھ کے بعد سائز ماشاءاللہ سے ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ویٹ گین کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 50 چوزوں کو یہ انف جگہ ہے ماشاءاللہ سے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے، بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بہت مزہ آتا ہے جب چوزے صحت مند بھی ہوں اور اس طرح سے خوش ہو کے یہاں پر کھیلیں کودیں۔ روٹیوں کے پاس آ رہے ہیں لیکن روٹیاں نہیں کھا رہے، شاید ان کو بھی اتنی عادت نہیں ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں کلوز کرتا ہوں، ان کو تھوڑا سا عادی کرتا ہوں چوزوں کے ساتھ رہنے کا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔